آج کا دور ایسا ہے کہ اس زمانے میں آدمی بول کے سوچ کے بولتا تھا، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ سوچ کے بولتا تھا، بلکہ آدمی بولنے والا بعض اوقات پوچھتا تھا، سننے والے سے پوچھتا کیا بول رہا تھا میں، تو آپ جو بول رہے تھے دوسرا بتائے گا آپ کو ہی معلوم نہیں آپ کیا بول رہے تھے۔ یہ حال ہے۔ لیکن وہ لوگ بہت سوچتے تھے، تھوڑا بولتے تھے، اور آج کیا آدمی تھوڑا سوچتا ہے، بہت بولتا ہے، اس میں کا بہت سا بھول جاتا ہے، بہت سے میں غلطی کرتا ہے، بہت سا اس کو بعد میں ندامت میں ڈالتا ہے۔ لہذا صحابہ کا دیکھیں کہ علم کیسا تھا، ان کے دل، ان کا علم، ان کے دل سب سے نیک تھے، ان کا علم گہرا تھا، گہرا تھا۔ آپ دیکھیے، آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اب وہ ڈاکٹر آپ سے کہے بھائی میرے کو اوپر اوپر سب معلوم ہے، آپ اس کے پاس علاج کریں گے نہیں۔ لیکن آپ جس ڈاکٹر کے پاس گئے، چاہے وہ کسی بھی ایک میدان کا ہو، دل کا ہو یا جلد کا ہو یا کسی اور میدان کا ہو، وہ کہے اس بارے میں گہرائی کے ساتھ مجھ کو معلوم ہے، ہاں صحیح جگہ آ گئے ہم لوگ، تو اوپری اوپر علم خیر نہیں ہوتا ہے، گہرا علم اصل علم ہے۔ لہذا صحابہ کے علم سے انتفاع کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان کا علم سطحی نہیں تھا، ان کا علم گہرا تھا۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، تکلف میں سب سے کم تکلف والے، وہ تکلف کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ تکلف کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز میں حد پار کرنا، ضرورت سے زیادہ باریکیاں کرنا، چاہے وہ تکلف عقیدے میں ہو، دین میں، یا وہ تکلف لوگوں سے سلوک میں ہو۔ وہ کسی بھی اعتبار سے تکلف کرنے والے نہیں تھے، وہ سیدھے سادے لوگ تھے۔ جتنا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے، بال کی کھال نکالنے والے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا تو کیسے، ضرورت نہیں، اللہ کے نبی نے بتا دیا، ہم نے مان لیا۔ وہ بے وجہ کی باریک بحثوں میں نہیں پڑتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کون سے پیڑ کی لکڑی کا تھا، کبھی نہیں پوچھا انہوں نے۔ آدم علیہ السلام نے جس پیڑ کا پھل کھایا وہ کون سا تھا، آم تھا کہ جام تھا، کبھی نہیں پوچھا۔ یہ ہم لوگ ہیں جو ان باریکیوں میں جاتے ہیں، ہم قصوں کی، واقعات کی تفصیل پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، اس کے سبق پر کم۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ اس کی ڈیٹیل پر اتنا دھیان نہیں دیتے تھے، اس کے سبق پر زیادہ دھیان دیتے تھے۔ یہی فرق ان میں ہم میں ہے، جیسا بتا دیا مان لیا، کہیں ضرورت پڑی تفصیل کی پوچھ لیا، ورنہ بال کی کھال نہیں نکالتے تھے۔ کیوں ایسا کیوں، ویسا کیوں نہیں کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے ہم کو بتلا دیا، ان کا جملہ اللہ نے ذکر کیا، کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ وہ سنتے تھے اور مانتے تھے، سمع اور تعمیل ان کے ہاں پر تھی۔ تو کہتے ہیں اقلھا تکلفاً، اور چلنے پھرنے، کھانے، لباس کے اعتبار سے بھی تکلفات والے نہیں تھے۔ ایسے ہی کپڑے ہونا چاہیے، ایسے ہی رنگ کے ہونا چاہیے، اور بیٹھیں گے تو ایک دم صاف صفائی کر کے ایک دم زمین پہ بیٹھتے تھے، گھوڑوں پہ بیٹھ جاتے تھے دوڑ کے، اور روکھا سوکھا جو بھی کھا لیا، بسم اللہ بول کے کھاتے تھے، الحمدللہ بولتے تھے، کھا گئے، لیکن جو میسر آیا کھا لیتے تھے، جیسا چاہے کپڑے، موٹے موٹے کپڑے پہن لیتے تھے، تکلفات نہیں کرتے تھے، دکھاوا نہیں کرتے تھے، بلکہ سیدھے سادے لوگ تھے، جو دل میں ہوتا تھا بول دیتے تھے، کھلے لوگ تھے۔ تکلفات بعد میں جب روم اور فارس، یہاں سے سارے تکلفات آئے ہیں۔ صحابہ سیدھے سادے لوگ تھے، وہ ریگستان میں جینے والے لوگ تھے، اور ان کے اندر صداقت تھی۔ تکلف صداقت نہیں ہوتا ہے، ان کے اندر سچائی تھی، کھٹا کھٹ صاف ستھرے لوگ تھے وہ لوگ ایک دم۔ تو کہتے ہیں وہ اقلھا تکلفاً، تکلف میں نہیں کے برابر، تکلف ان کی زندگی میں نہیں تھا، بہت کم تکلف کرنے والے۔ جہاں ضروری ہو تکلف کرنا، جس کو مروت آپ کہیں، اس اعتبار سے ادب سے بات پیش کرنا، یا لوگوں سے رہن سہن کے اعتبار سے، مہمان نوازی کے اعتبار سے، وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے کھانوں کا انتظام وغیرہ وہ سب کرتے تھے،
لیکن وہ بھی دین ہے، لیکن بیجا تکلف کرنے والے وہ لوگ نہیں تھے، نہ عقیدے میں، نہ اصولوں میں، اور نہ ذاتی زندگیوں میں۔ وَأَقْوَمَهَا هَدْيًا، اور ہدایت پر پختگی کے ساتھ جمنے والے، اور کردار کے اعتبار سے پختہ کردار۔ ہدی کے معنی ہوتا ہے کسی راستے پر چلنا یا نمونہ یا اسوہ۔ وخیر الہدی ہدی محمد، ہم کہتے ہیں ہدی کا مطلب ہوتا ہے اسوہ۔ وَأَقْوَمَهَا هَدْيًا، ہدی کے اعتبار سے اقوم، قویم، سیدھے، قائم، مضبوط، سالڈ کیریکٹر کے لوگ تھے وہ لوگ۔ ان کا کردار، ان کا اخلاق پختہ تھا، وہ ڈھیلے لوگ نہیں تھے، صاف ستھرے لوگ، مضبوط لوگ تھے، اپنی بات پر اٹل رہنے والے، وعدوں کے پورا کرنے والے، زبان دے دی پورا کریں گے، زبان دے دی، کوئی ذمہ داری لے لی پورا کریں گے، ذمہ داری لیں گے تو پوری کریں گے، ایسے لوگ تھے۔ اقوامها ہدیا، ان کے کردار میں سچائی اور صداقت تھی، استقامت اور ثابت قدمی ان کے اندر تھی، پیچھے نہیں ہٹتے تھے وہ لوگ، حق پر جمنے والے لوگ تھے۔ وَأَحْسَنَهَا خِلَالًا، بعض روایتوں میں ہے وَأَحْسَنَهَا حَالًا، اپنے حال کے اعتبار سے، یا خلال کہتے ہیں خلہ کو صفات کے اعتبار سے، ان کے اندر جو صفات پائی جاتی تھیں وہ اعلیٰ ترین صفات تھیں، سخاوت، صداقت، صبر، برداشت، زہد، سادگی، اور ہر اعتبار سے آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، ان کے اندر خیر دکھائی دیتی تھی، ان میں اچھی اچھی صفات تھی، نیک دلی، ہر اعتبار سے وہ لوگ اچھے اوصاف والے تھے۔ کہتے ہیں قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا اپنے نبی کی صحبت ساتھ کے لیے۔ یہ کس کا سلیکشن ہے؟ یہ الیکشن سے جمع نہیں ہوئے تھے، یہ اللہ کا سلیکشن ہے۔ اللہ نے ان کو چنا اپنے نبی کے ساتھ دینے کے لیے، ساتھ رہنے کے لیے، یہ اس لائق تھے کہ نبی کے دور میں پیدا ہوں، یہ اس لائق تھے کہ نبی کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھیں اور میدان جنگ میں نبی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سینے کو پیش کریں اور اپنے مالوں کو پیش کریں، اپنی جانوں کو پیش کریں۔ یہ نبی کے ساتھ دین کو سیکھیں، نبی کی تعمیل میں دین کو لے کر قوموں میں جائیں، اور جب اس دین کے دفاع کا موقع آئے تو باطل کے سامنے کھڑے ہو جائیں اپنے سینوں کو تانے۔ یہ لوگ تھے صحابہ۔ مسجد میں، تعلیم کے حلقوں میں، دین سیکھنے میں، اور میدان جنگ میں، ہر اعتبار سے ان کے بازار بھی اچھے تھے، ان کے جنگ کے میدان بھی ویسے، اور مسجد والے بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی وہ دیندار تھے۔ کہتے ہیں ایسی قوم ہے جس کو اللہ نے چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہوتا ہے، اور تاریخ اس پر شاہد ہے۔ صحابہ سے اچھے لوگ لا کے دکھاؤ۔ یہاں پر ارتقاء نہیں ہے، پہلے کچے پھر اس سے تھوڑے اچھے، پہلے لوگ جیسے تھے بعد والوں کے لیے وہ نمونہ ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے۔ آپ آج تاریخ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی چیز ہے۔ آج بھی عیسائی مانتے ہیں، ان کی کتاب میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والے سب بھاگ گئے، حالانکہ نہیں مانتے ہم اس کو، لیکن آج اس قوم کے ذہنوں میں یہ ہے، ان کی اپنی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جتنے حواریین تھے سب کے سب بھاگ گئے، آج ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ دیکھیں تو قرآن میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب جنگ کے بارے میں موقع آیا تو بنی اسرائیل کہہ رہی ہیں کہ جائیے آپ اور آپ کا رب لڑ لو۔ جب دریا کے کراس کرنے کا وقت آ رہا ہے تو قوم کہہ رہی ہے کہ پھنسا دیا نا ہم کو، پکڑے گئے ہم لوگ۔ اتنا ستایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ پریشان ہو گئے۔ لیکن آپ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کو اتنے سارے اچھے لوگ ملے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں ان کی تعریف کی ہے اور اللہ نے جتایا اس کو، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید، اپنے سپورٹ کے ذریعے سے آپ کی نصرت کی اور ایمان والوں کے ذریعے سے بھی آپ کی نصرت کی۔ اللہ نے جتایا کہ اللہ نے صحابہ کے ذریعے سے نبی کی مدد کی ہے۔ آپ سوچئے کہ نبی کو جتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی نصرت کی۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے نصرت بنایا۔ اللہ کی نصرت کا ایک حصہ غیبی مدد ہے اور دوسرا حصہ ظاہری سطح پر صحابہ کا تعاون ہے۔ پہلا حصہ تو غیبی مدد ہے، اللہ نے خود قرآن میں کیا فرمایا؟ هو الذی ایدک بنصرہ، اپنی نصرت سے آپ کی تائید کی، آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا، آپ کو اوصاف دیے جس سے باطل مرعوب ہو جائے، آپ کو ایسے وسائل دیے جس سے حق غالب آئے، غیبی طور پر آپ کو بچائے رکھا ان کی سازشوں سے۔ لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ بھی آپ کو دیے جنہوں نے آپ کی دعوت کو بھی عام کیا اور آپ پر حملوں کو بھی انہوں نے خود جھیلا، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کرتے رہے اور آپ کی دعوت کی حفاظت کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے نصرت بنایا، آدمی ان کو نہ دیکھے، یہ جہالت ہے۔ کہا قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ فاعرفوا لہم فضلہم، تو یاد رکھو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کا فضل جانو، فاعرفوا لہم فضلہم، ان کی فضیلت بقیہ امت پر اس کی معرفت تم کو ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں پہچانا تو تم نے کچھ بھی نہیں پہچانا۔ جنہوں نے نبی کا ساتھ دے کر دین کو قائم کیا، نبی کے ساتھ، نبی کی ماتحتی میں، اگر ان کا شرف تم نے نہیں جانا تو تم نے کچھ بھی نہیں جانا۔